السلام علیکم عزیز بچوں، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے پچھلے کلاس میں دیوان مرحوم کی یاد میں اس عنوان کے تحت جو سوالات اور جو گرامر کا جو حصہ تھا وہ ہم نے مطالعہ کیا، اور اس طرح سے دیوان مرحوم کی یاد میں مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے ماحولیاتی آلودگی، صفحہ نمبر 43، پیج نمبر 43 میں اگر آپ دیکھیں آپ کی کتاب میں ہمیں ایک نیا عنوان ہے ماحولیاتی آلودگی۔ آئیے ہم آج کا سبق مطالعہ کریں۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش کے ماحول کو گندا یا آلودہ کرنا ہے۔ گرد و پیش کہتے ہیں آس پاس یا ارد گرد۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد ارد گرد کے ماحول کو گندا یا آلودہ کرنا ہے۔ گندا آلودہ دونوں معنی ایک ہی، کثافت۔ انسان کے گرد و پیش پہلے ہم نے پڑھا ارد گرد یا آس پاس، خواہ میں چاہے پانی ہو یا ہوا کو فضا بھی کہتے ہیں، یا زندگی کے دوسرے سامان، ان کی غلاظت کہتے ہیں گندگی، ناپاکی، ان کی غلاظت یا ان کی آلودگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے ارد گرد جو فضا، آب و ہوا ہے یا پانی ہے یا دیگر چیزیں ہیں، اگر ہم ان کی غلاظت کرتے ہیں، ان کی گندگی پھیلاتے ہیں، تو یہ خود ہماری زندگی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں تمام زندہ چیزوں کے لیے براہ راست صاف پانی، غذا اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں زندگی میں، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کا ہماری زندگی کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔ صاف پانی ہمیں ضروری ہے، ہمیں صاف غذا ضروری ہے، اور صاف ہوا کی ضرورت ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہم زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، ان کا صاف ہونا ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو گندا کر دیا جائے تو ان مخلوق میں خدا کی خلق کی ہوئی، یعنی کہ انسان خدا کی مخلوق ہے، ان چیزوں کو گندا کر دیا جائے تو ان مخلوقات کی زندگی، خاص کر انسان، بشر، اس کرۂ ارض پر، کرۂ ارض میں اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس دنیا پر کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ آلودہ ہوں گے، یہ گندا ہوں گے، تو جس کی صفائی انسان کی زندہ رہنے کی ایک امانت ہے، ضمانت ہے، اگر یہ گندا ہوگا تو یہ انسان اس دنیا میں زندہ یا باقی نہیں رہ سکتا ہے، جو خود ایک شفاف ماحول کے زائدہ ہیں۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صاف ماحول کے لیے ہی وجود میں آئی، یعنی کہ اگر صاف ماحول ان کو ملے تو یہ انسان اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ماحول اور آب و ہوا قدرت کے وہ انمول تحفے ہیں دو۔ کون سے؟ ماحول ایک، آب و ہوا، یہ قدرت کے دو ایسے تحفے ہیں، قیمتی تحفے، انمول تحفے، قیمتی تحفے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ایسے تحفے ہیں اور ان کی قیمت دنیا میں معین کی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اس کی قیمت کو ادا کر سکے اور زندہ رہ سکے۔ زندگی کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ اس سے صاف و شفاف ہوا، پانی، غذا اور حرارت ملتی رہے۔ یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں ضروری ہے صاف اور شفاف ہوا، بالکل، پانی صاف ہونا چاہے، غذا ہونی چاہیے، اور سورج کی گرمی بھی ہمیں ضروری ہے، ورنہ زندگی پر موت کی اور موجود پر فنا کی فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ملی، اگر دستیاب نہیں ہوگی، تو زندگی کا خاتمہ ہونا اور جو موجود ہے اس کا فنا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ قدرتی ماحولیات کے تناسب کہتے ہیں بیلنس کو۔ قدرتی ماحولیات کے تناسب و توازن کو قائم رکھنے میں، یعنی کہ قدرت کے اس
ایکو سسٹم جس کو آپ جغرافی میں پڑھتے ہو، اس ایکو سسٹم کے اس بیلنس کو قائم رکھنے میں گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے. جو نیچرل گیسز ہیں یا بہت سارے جو گیسز جو ہوا میں موجود ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. نباتات، پیڑ پودوں کو کہتے ہیں نباتات، اور سورج کی حرارت میں، سورج کی گرمی، ایک خاص تناسب و توازن قائم ہے. یعنی کہ پیڑ پودے اور سورج کی گرمی میں ایک خاص قسم کا بیلنس موجود ہے، تناسب. اور اگر بدقسمتی سے یہ تناسب و توازن ذرا بھی بگڑا تو زندگی کے لیے سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا. اگر قدرت نے جو بیلنس وجود رکھا ہے اس دنیا میں، اگر کہیں ہمارے کارکردگیوں کی وجہ سے اگر اس بیلنس میں، اس توازن میں کوئی بدقسمتی سے کوئی بگڑ جاتا ہے یہ تناسب، تو یہ زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے. انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے قدرتی ماحول میں غیر ضروری خلل پیدا ہوتا ہے. انسان ایسے بہت سارے کام انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے جو قدرت کا جو ماحول، جو ایک بیلنس خدا نے اس دنیا میں وجود میں لایا ہے، اس میں کیا ہو گیا، خلل پیدا ہو رہی. اور اس صورت میں ماحولیات کا توازن بگڑ کر زندگی کے خطرناک ثابت ہوتا ہے. اور اسی خلل سے انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے انسان جو جنگلات کی کٹاؤ وغیرہ جو کرتا ہے، مثال کے طور پر فیکٹریاں وغیرہ لگاتا ہے، اس خلل کی وجہ سے اس صورت میں ماحولیات کا توازن بگڑ کر جو ماحول میں جو ایک بیلنس ہے، ایکو سسٹم کے اندر جو بیلنس جو وجود میں لایا گیا ہے قدرت نے اس دنیا میں، اس کے لیے ایک وہ توازن بگڑ جائے گا. اور جب توازن بگڑ جائے گا تو زندگی کے لیے وہ خطرہ ثابت ہو جائے گا. بڑے اور صنعتی شہروں میں، بڑے اور جہاں پر صنعت کاری ہے، فیکٹریاں ہیں، کارخانے جہاں پر ہیں، آج سانس لینا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے. ایسے شہروں میں آج جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. اس کی بڑی وجہ وہاں کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں سے خارج شدہ زہریلی گیسوں کی کثافت ہے. وہ یہ وہاں پر سانس لینے میں دشواریاں کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ وہاں پر جو کارخانے اور جو فیکٹریاں چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی بڑی جو گاڑیاں چلتی ہیں، ان سے جو دھواں اگلتا ہے، جو دھواں جو ہوا میں مل جاتا ہے، اور اس گندے دھوئیں کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں شامل ہے، جب وہ صاف اور تازہ ہوا کے ساتھ ملتی ہے، جہاں پر اس کی وجہ سے وہ صاف ہوا جب آلودہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، ہوا گندا بن جاتی ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. جہاں ایک طرف دھوئیں کی کثافت کے سبب، جہاں ایک طرف ہوا میں موجود دھوئیں کی کثافت آلودگی کی وجہ سے سانس لینے میں عدم توازن ہوتا ہے، یعنی کہ سانس لینے میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، اور آنکھوں میں جلن کا احساس ہوتا ہے اور آنکھیں جلنے لگتی ہیں، مستقل جٹ پکڑ لیتا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں ایسے شہروں میں جہاں پر زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں کارخانے جو لگے ہیں، ایسے شہروں میں آنکھوں میں جلن ہونا، سانس لینے میں تکلیف ہونا، یہ دن بدن اضافہ ہوتی جا رہا ہے یہ حالت. وہیں دوسری زہریلی گیسوں کی وجہ سے نہایت خطرناک اور ہلاکت خیز بیماریاں عام ہونے لگی ہیں. اس کے علاوہ بھی، دھوئیں کے علاوہ بھی باقی جو زہریلی گیسیں جو ان بڑے صنعتی شہروں میں نکلتی ہیں، ان زہریلی گیسوں کی وجہ سے خطرناک بیماریاں جو انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، وہ بیماریاں عام ہونے لگی ہیں. تو عزیز بچوں، آج ہم یہیں تک اس کا مطالعہ کرتے ہیں. کل اس کے آگے پیج نمبر 44 سے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.